آج ہم بات کریں گے جاپان کے ایئرپورٹ جس کا نام کانسائی ایئرپورٹ ہے۔ کانسائی کے ریجن میں اوساکا بے کے اوپر 2 آئی لینڈ بنائے گئے ہیں، جس میں ایک آئی لینڈ کی لمبائی 5 کلومیٹر اور دوسری کی 4 کلومیٹر ہے، اور یہ ایک میسو سی وال پر کھڑے ہیں۔ یہ آئی لینڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم اسپیس اسٹیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے جو کہ صرف کانسائی ایئرپورٹ کے لیے بنایا گیا، جس پر ابھی تک $20 ملین کا خرچہ آ چکا ہے۔ یہ آئی لینڈ زمین کے بجائے سمندر میں ہی کیوں بنایا گیا؟ یہ کانسائی ایئرپورٹ اوساکا کو بے اور کیوٹو کے بہت قریب ہے، جہاں 50 کلومیٹر کی ریڈیس میں 3 ایئرپورٹ موجود ہیں، لیکن جاپان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اکانومی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک اور ایئرپورٹ بنایا گیا۔ باقی 3 ایئرپورٹس کے آس پاس آبادی کی وجہ سے ان کو ایکسپینڈ کرنا مشکل تھا، اور کانسائی کی جو زمین خالی تھی وہاں کسانوں نے زمین دینے سے انکار کر دیا۔ اوساکا بے جو کہ 60 فٹ تک گہرا ہے، اور ایئرپورٹ کی بلڈنگ کو سپورٹ کے لیے سخت مٹی درکار تھی، اور یہی سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد 10 لاکھ ڈرلنگ پائپ سطح سمندر میں ڈالے گئے اور ان کو وائبریٹ کیا گیا، اور اس میں جو نرم مٹی تھی وہ کمپریس ہو کر سخت ہو گئی۔ اس کے بعد ڈرلنگ پائپ نکال کر ان ہول میں اسپیشل ریت ڈالی گئی، جس نے پانی کو جذب کر لیا۔ اس کے بعد سی وال بنائی گئی، جس میں لاکھوں کے حساب سے کنکریٹ بلاک ڈالے گئے۔ سی وال کو جوائنٹ سٹیل چیمبر میں پتھر اور مربع ڈال کر بنایا گیا، اور پھر ان سٹیل چیمبر کے بیچ میں کنکریٹ بلاک کو ڈال دیا گیا۔ سی وال کو بنانے کا مقصد اس کو خطرناک لہروں سے بچانا تھا، اور اب سی وال کے اندر مٹی ڈال کر آئی لینڈ کو سی لیول سے 65 فٹ اونچا کر دیا گیا، اور اوساکا سے آئی لینڈ تک برج بھی بنا دیا گیا، جس پر $1 بلین کا خرچہ آ چکا ہے۔ لیکن انجینئرز کے اندازے کے مطابق یہ آئی لینڈ 19 فٹ تک ہی اندر دسنا تھا، اور اس کے اوپر کام بھی 19 فٹ کے خرچے کے مطابق کیا گیا۔ لیکن یہی سب سے بڑی غلطی تھی انجینئرز کی، اور کنسٹرکشن کے دوران ہی وہ 38 فٹ تک اندر دس گیا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے انجینئرز نے اندازہ لگایا کہ یہ آئی لینڈ 50 سالوں میں سطح سمندر سے 13 فٹ اوپر آ کر اچھی طرح سے سٹیبل ہو جائے گا، اور 13 فٹ کی اونچائی فلڈ سے بچنے کی کم سے کم ریکوائرمنٹ تھی۔ لیکن یہ اندازہ بھی ان کا صحیح ثابت نہ ہوا، اور جو چیز 50 سالوں میں ہونی تھی وہ 10 سالوں میں ہی آ کے کھڑی ہو گئی، اور ایئرپورٹ کے سیکنڈ ٹرمینل کے لانچ پر ہی آئی لینڈ 52 فٹ تک اندر دس چکا تھا۔ 2056 تک انجینئر نے اندازہ لگایا کہ یہ 2 آئی لینڈ 13 فٹ تک اور دس سکتے ہیں، اور سی لیول کے برابر آ سکتے ہیں۔ اس لیے آئے دن سی وال کو مزید اونچا کیا جاتا ہے، اور اب تک ان پر $150 ملین کا خرچہ آ چکا ہے۔ لیکن اب یہ ایئرپورٹ بہت ہی خطرناک لیول پر پہنچ چکا ہے۔ اب ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے سی وال کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن ہائیڈرولک جیکس کا بھی یوز کر رہی ہے۔ یہ سلوشن ابھی تک کا پرماننٹ تو نہیں ہے، لیکن ڈوبنے میں ڈیلے ضرور ہو رہا ہے، اور آئے دن طوفان بھی اس کو کافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 2018 میں اوساکا بے میں ایسا طوفان آیا، سی لیول کچھ گھنٹوں کے لیے اتنا بڑھ گیا کہ سارا پانی ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا، اور اس سے پلینز اور ایئرپورٹ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بے شک یہ ایئرپورٹ ڈوب رہا ہے، اور جاپان اس پر آئے دن انویسٹ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ ہار ان کی جیت ہے، کیونکہ جاپان وہ کام کرتا ہے جو دنیا کی کوئی کنٹری نہیں کر سکتی۔ اور 2016 میں 26 ملین لوگوں نے کانسائی ایئرپورٹ کا استعمال کیا، جو اسے ایشیا کی 30 سب سے تیز ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک بناتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔